ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے استخارے کے بارے میں۔ استخارہ کیا ہے، استخارہ کیسے کیا جاتا ہے اور استخارے میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ استخارہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتا ہے کہ اس کام کے اندر بہتری ہے یا نہیں ہے۔ تو استخارہ مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر تلاش کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1166، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا ہم احدکم بالامر، کہ تم میں سے جب کوئی ارادہ کرے کسی کام کا، فلیرکع رکعتین، تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، من غیر الفریضہ، 2 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، یعنی کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے فرض نماز سے علیحدہ۔ تو سب سے پہلے استخارے کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس طرح بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیثوں کے اندر بھی ہے استخارے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو من غیر الفریضہ، فرض نماز سے ہٹ کر، فرض نماز سے علیحدہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کلمات کہو، کیا کہ اللہم، کہ اے اللہ، انی استخیرک بعلمک، کہ اے اللہ میں استخارہ کرتا ہوں، تو اس سے خیر تلاش کرتا ہوں، بعلمک، تیرے علم سے، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت چاہتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور تیرے فضل عظیم میں سے چاہتا ہوں، فإنک تقدر ولا اقدر، تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے تو علم رکھتا ہے، ولا اعلم، میں علم نہیں رکھتا، وانت علام الغیوب، تو علام الغیوب ہے، تو غیب جانتا ہے۔ پھر اگلی بات جو ہے اپنے مسئلے کے بارے میں، کہ فرمائے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ اے اللہ ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تجھے علم ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ یہ کام جو ہے خیر لی، یہ میرے لیے خیر ہے، فی دینی، میرے دین میں، ومعاشی، اور میری لائیولیہوڈ، میرے رزق میں، میرے معاشی معاملات میں، وعاقبت امری، تو اور یہ آگے کے مسئلوں کے لیے، تو فقدرہ لی، تو اس کو میرے لیے قدر کر دے، اس کو میرے لیے طے کر دے، ویسرہ لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور اس کام کے اندر مجھے برکت دے۔ تو یہ یہاں پر جب فرمائیں گے ان ھذا الامر، کہ یہ کام، تو یہاں پر اپنی آپ حاجت بتائیں۔ جب ان ھذا الامر کہا جائے گا تو یہاں پر آپ اپنی بات رکھیں کہ ہاں یہ امر، یہ کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، جو بھی کام ہے، چاہے وہ کوئی جاب ہو، کوئی آفس میں کوئی آپ کو جاب چاہیے، کوئی نوکری چاہیے، فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی، تو اس کام کو میرے لیے طے کر دے اور اس کو آسان کر دے، ثم بارک لی فی، اور اس کے کام کے اندر مجھے برکت عطا فرما۔ تو جب آپ کہیں گے ان ھذا الامر، اس کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو آپ رکھیں گے، چاہے کوئی جاب کا مسئلہ ہے، چاہے شادی کا مسئلہ ہے، یا جس بھی ارادے سے آپ کر رہے ہیں استخارہ، جس بارے میں آپ کو مطلب استخارہ کرنا ہے، وہ فرمائے ان ھذا الامر، یعنی کہ ان ھذا الامر مطلب یہ کام، تو وہ آپ وہاں پر اپنی حاجت کو رکھیے۔ پھر کہنا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، کہ اے اللہ اگر یہ کام شر ہے، برا ہے، یہ کام برا ہے، تو فاصرفہ عنی، تو اس کو مجھ سے دور رکھ، واصرفنی عن، اور مجھ کو اس سے دور رکھ، واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، اور جو بھی خیر تو میرے لیے مطلب طے کرے گا تو اس سے مجھے راضی کر دے۔ تو یہ کلمات، یہ دعا استخارے کی آپ کو 2 رکعت نماز، نفل نماز کے بعد جو ہے پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو خیر طلب کرنی ہے کہ اے اللہ اس کام کے اندر مجھے خیر ہے یا نہیں ہے، یا شر ہے۔ تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے استخارے کی پوری، اللہم ان کنت تعلم سے، کہ اے اللہ اگر تو علم رکھتا ہے اس بارے میں، یہ جو میرا کام ہے، تو یہ پوری دعا آپ کو پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں کہ یہ کام آپ کا بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے اس پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا یہ کام اب ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں یا نہیں کریں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو خواب آ جائے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔
لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کئی بار اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر ہی جملہ کہ یسرہ لی اور بارک لی فی، تو اس کام کو آسان کر دے اور اس میں برکت عطا کر دے، یعنی کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ آپ کے لیے خیر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر آسانی آ جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا، انڈیکیٹ ہو جائے گا، اور اگر وہ برا کام ہوگا تو اس کے اندر پھر رکاوٹیں آئیں گی، تو پھر وہ بھی ایک سمجھنے کا وہ انڈیکیشن ہوگی، وہ بھی ایک سمجھنے کا ذریعہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کام میرے لیے برا ہو، تو اس کام سے رک جانا ہے۔ تو یہ کئی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دے سکتا ہے۔ اور ہاں، جہاں تک خواب کی بات ہے، خواب میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ آپ کے لیے یہ کام بہتر ہے یا نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر کلیئر آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مال مبشرات، کہ مبشرت کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رؤیا رجل الصالح، یہ نیک لوگوں کے خواب ہیں۔ تو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک کوئی بات بتا سکتا ہے، تو ضروری نہیں کہ خواب آئے، اور آ بھی سکتا ہے، تو یہ ہے۔ تو استخارہ، جو بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو آپ استخارہ ضرور کریں۔ اور ایک چیز کہ فرض کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہوتا، جیسے اگر آپ حج کرنا مطلب حج کرنا ہے تو اس کے بارے میں استخارہ کر لیں، تو یہ نہیں، وہ تو فرض ہے، تو فرض چیز کے بارے میں اور حرام چیز کے بارے میں استخارہ نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں استخارہ کرنا ہے۔ تو یہ استخارے کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ استخارہ کیسے کرنا ہے۔ استخارے کے لیے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے فرض نماز سے ہٹ کر، اور اس میں یہ دعا کرنی ہے انا حاضل امر کے بعد آپ اپنا حاجت اللہ کے آگے رکھیں، اور پھر وہ پوری دعا کنٹینیو کریں اسی طرح سے۔ تو انشاءاللہ اگر وہ اچھا ہوگا تو اس کے اندر رکاوٹیں نہیں آئیں گی اور وہ کام پورا ہو جائے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو اس کے اندر ہو سکتا ہے رکاوٹیں آئیں اور وہ کام ہونے سے رک جائے۔ تو اب جیسا فرمایا کہ وقدر لی الخیر، کہ میرے لیے خیر کو جو ہے طے کر دے اللہ تعالیٰ، تو اور اس سے ہمیں راضی کر دے، جو بھی خیر تو نے طے کری ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ استخارے کے بارے میں نے بات کری، اور باقی انشاءاللہ فردر ویڈیوز بناتے رہیں گے الگ الگ ٹاپکس کے اوپر، جو بھی ہیں آپ کو جو بھی اگر کوئریز اور کویشچنز ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔